السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں واصف حسین، سیکریٹری زکوٰۃ سینٹر انڈیا احمد آباد یونٹ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رمضان ہمارا اس طرح گزرے جس طرح اس کو گزارنے کا حق ہے، اور اس میں کی گئی تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں اللہ رب العالمین کی خدمت میں قبولیت کا صرف حاصل کر سکیں۔ آج ہم ایک ایسی بنیادی رکن پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف عبادت نہیں بلکہ ایک پورا اکنامیکل سسٹم ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جیسے نماز روح کو پاک کرتی ہے، ویسے ہی زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ قرآن میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نارمل چیریٹی نہیں ہے بلکہ ایک فرض عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ مجموعی طور پر زکوٰۃ کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے تزکیہ نفس، یعنی پیوریفیکیشن، یعنی جان مال کی پاکی۔ جب انسان اپنے مال کی متعین حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کا دل بخل کی گندگی سے پاک ہوتا ہے، اس کے اندر شکر اور رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد ہے ضرورت مندوں کی کفالت، جو ایک طرح اکنامیکل جسٹس کا کام ہے۔ زکوٰۃ امیر اور غریب کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ یہ صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا بلکہ سوسائٹی میں بیلنس کریٹ کرنا اصل ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب شخص زکوٰۃ ادا کرے تو بھوک، بے روزگاری اور اکنامیکل پرابلمز میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے۔ تیسرا مقصد ہے اللہ کے دین کی حفاظت اور مدد۔ اگر ہم مسلم امت کو خود کفیل اور اکنامیکل امپاور کر دیں تو امت ملک و ملت کے پروگریس میں اپنا پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہے، اور ساتھ ہی اسلام کے حق میں بھی پازیٹیو چینج آ سکتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ ٹکڑوں میں تقسیم کر دینے کا نام نہیں ہے۔ اس کی اصل رول لوگوں کو مستحق سے مستغنی بنانا ہے، یعنی آج زکوٰۃ لینے والا کو کل زکوٰۃ دینے والا بنانا ہے۔ یہیں سے انسٹیٹیوشن کا رول شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے تھے، انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ میں اس میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ انفرادی زکوٰۃ کو کسی اور نام سے پکارنا چاہیے۔ خوشی کی بات ہے کہ اپنے ملک میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم ہوا ہے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا جیسے ادارے زکوٰۃ کو سسٹمیٹک طریقے سے کلیکٹ اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف ریشن یا کیش تقسیم تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ایجوکیشن اسکالرشپ، مائکرو فنانس، بزنس سپورٹ، اسکل ڈیولپمنٹ اور وومن لائیولیہڈ پروجیکٹ وغیرہ جیسے ماڈلز پر کام کرتے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ صرف ٹیمپرری مدد نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی بنیاد بن جاتی ہے۔ انسٹیٹیوشنل سسٹم سے ٹرانسپیرنسی آتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے اور امپیکٹ میجر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ڈونرز کو اطمینان بھی ملتا ہے اور بینیفیشریز کو ڈگنیٹی کے ساتھ امداد ملتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو صرف ایک ریچول نہ سمجھیں بلکہ چینج کا ایک پاورفل ٹول سمجھیں۔ اگر زکوٰۃ کو صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ غریبی کے خاتمے میں ایک اہم رول ادا کرے گی۔ آئیے ادائیگی زکوٰۃ کے اس فریضے کو زیادہ مؤثر بنائیں تاکہ امت کو امپاور کیا جا سکے، آرگنائزڈ پلیٹ فارمز کا حصہ بنیں، ٹرانسپیرنسی کو سپورٹ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ، اخلاص اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر سے آپ سب کو رمضان المبارک۔